بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو سب سننے والے پوری دنیا میں جہاں بھی سن رہے ہیں سب کو السلام علیکم کے بعد عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان مردود کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اور آج ہم جس پروجیکٹ پہ بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایک پیورلی جیسے کہتے ہیں کہ اس کا جو ارک ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ اسلام کی سوچ کے پریکٹیکل سوچ کے تحت یہ نکلا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور آپ ہم سب کو اس میں شامل ہو کے انسانوں کے لیے ایک بہترین دنیا کی تخلیق اور بہترین ایسی دنیا جس کے لیے تمام انبیاء آئے، جس کے لیے سب لوگ آئے، جس میں سے مادہ پرستی کو نکال کے اور ایک عام گزر بسر کی سادہ اچھی زبردست زندگی کی ہر سہولت جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہو، ان ساری نعمتوں میں رہتے ہوئے اور ایسی اس سے جیسے کہتے ہیں کہ خدا کی وہ ساری نعمتوں سے محظوظ ہونا، پلس اس دنیا کی جو پریشرز ہیں جو آج ہم سب کو سٹریس اور انزائٹی میں ڈالیں، ان سب سے بچاؤ کا ایک ذریعہ بنے۔ اور اس کے لیے جو سب سے پہلی تو گزارش یہ ہے کہ یہ اتنا ایزی نہ لیجئے گا اس کو، اس کے اندر رکاوٹیں، اس کے اندر آپ کو اتنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، خدا کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ میں خود آج کب کی اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے آپ یہیں سے حساب لگا لیں، اور آج ممکن ہوا اس پہ بات کرنا، اس ویڈیو کے متعلق اس پہ ویڈیو بنانا۔ آپ لوگ سب بڑی شدت سے ویٹ کر رہے تھے، لیکن اتنی رکاوٹیں میں نے نہیں کبھی دیکھی جتنی مجھے اس میں بات کرتے کرتے آنی پڑی، مطلب اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کتنا مشکل ہوا۔ کیونکہ ڈیفینیٹلی جب بھی آپ راہ خدا میں، راہ راست میں کوئی ایسا اقدام اٹھائیں گے جس سے پوری انسانیت کی فلاح ممکن ہوگی، تو شیطان کی آنکھوں میں کھٹکے گا اور وہ آپ کو روکے گا، اور یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کسی بھی نیک مقصد کے ساتھ کیے گئے کام کی۔ اب آتے ہیں کہ بیسیکلی جو میرے ذہن میں پہلا خیال آیا تھا، جس خیال کے تحت میں نے اس پروجیکٹ کا سوچا، یا اس کا جو بیسک تھیم تھا یا آئیڈیا تھا وہ کہاں سے آیا وہ بتانا ضروری ہے، کیونکہ اس کو سمجھے بغیر اس بات کو نہیں سمجھا جا سکتا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے جس کو میں اس طریقے سے پلان کیا تو یہ خیال کہاں سے آیا۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو جو دنیا کی بدلتی ہوئی اکنامک کنڈیشنز ہیں جو آپ سب کو، ہم سب کو روز بروز جیسے پریشان کن حالات سے دوچار کر رہی ہیں، بے شک آپ بزنس مین ہیں، بے شک آپ اوورسیز ہیں، بے شک آپ کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہیں، یا پوری دنیا میں کسی بھی حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں، اور آپ ایک سب سے زیادہ تو ہمارے جابین کلاس وہ ایک سوچتی ہے کہ جی مجھے، مثال کے طور پہ اگر ایک جابین سوچتا ہے کہ جی مجھے 50,000 مہینہ آ جائے یا 1,00,000 مہینہ آ جائے، جب وہ اس سیلری تک پہنچتا ہے تو وہ روپے کی ویلیو گری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وہ جب 2,00,000 تک پہنچتا ہے تو وہ اس کی ویلیو پھر ہاف ہوئی ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی انسان اس جو اکنامک ماڈل ہے اس میں کوئی ترقی نہیں کر رہا، وہ بیچارہ پستا ہی جا رہا ہے، وہ وہیں کا وہیں ہے، وہ ترقی نہیں کر رہا، نمبر 1۔ نمبر 2، اسی طرح پراپرٹی کے ٹائکونز لے لیں، اگر وہ پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ وہی، مثال کے طور پہ اگر کسی نے کوئی مکان یا پلاٹ یا کوئی بھی انویسٹمنٹ ریل اسٹیٹ میں کی تھی عمران خان کے دور میں، تو ابھی اس کو 2-2.5 سال گزرے جب وہ حکومت گری اور یہ 16 ماہ کی ان کی حکومت آئی، تو ٹھیک 180 سے جب 300 پہ جا کے ڈالر لگا تو وہ جو آپ کا 1 کروڑ کا گھر تھا اصل میں وہ ویلیو وائز 50 لاکھ کا رہ گیا۔ لیکن اب آپ جب اس کو بیچنے گئے مارکیٹ میں تو وہ آپ کو 1,20,00,000 کا بکا، تو آپ نے یہ سوچا کہ آپ کو 20 لاکھ کا پروفٹ ہو گیا، حالانکہ آپ کو 40 لاکھ کا گھاٹا ہوا پھر بھی، کیونکہ وہ 1,20,00,000 کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت بھی اس کی ہاف آف دا ویلیو، یعنی کہ وہ 60 لاکھ کی قیمت میں آپ نے دیا ایکچولی، کیونکہ روپیہ اتنا ڈی ویلیو ہو گیا۔ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پراپرٹی والے جتنے بھی لوگ تھے ان کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں تھا کہ وہ جس میں وہ جینونلی پراسپیرٹی گین کر سکے، اس میں ہم اس کو بھی ان کے لیے بھی آپشن ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی ایسے اوورسیز جن کے پیرنٹس یا خود وہ اپنی ریٹائر لائف، عموماً میں جب کسی کو کہتا ہوں کافی خواتین ہیں یا بزرگ ہیں ایسے جو یو ایس میں، یو کے میں، کینیڈا، ہر طرف اکیلی لائف اور چاہتے ہیں کہ آئیں واپس سیٹل ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم کھائیں گے کہاں سے اور ہم کریں گے کیا، تو اس کا بھی سلوشن اس کے اندر نکالا۔
اسی طریقے سے ایسا سادہ شخص جو دنیا دار نہیں ہے، اسٹرالوجی میں عموماً دیکھتا ہوں برڈ چارٹ آتے رہتے ہیں، تو میں عموماً دیکھتا ہوں کہ یہ شخص بیچارہ اب کیا کرے گا، یہ دنیا میں بھاگ رہا ہے لیکن دنیا اس کے لیے ہے نہیں. تو وہ جب ایک شخص پیدائشی درویش طبیعت ہے یا مادے اس کو اٹریکٹ ہی نہیں کرتا، اس کے اندر لالچ ہی نہیں ہے، تو بیچارہ کیسے اس مادے کے لیے بھاگ لے گا اور اس میں کامیاب بھی ہو جائے گا؟ تو اس کے لیے بھی ایک مشکل ہے. لیکن پھر وہ اگر مادے میں نہیں بھاگتا تو اس کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانی بھی مشکل ہے. اب اس ماڈل میں اس کے لیے بھی کچھ سوچا. اسی طریقے سے ایسی کئی خواتین میں جانتا ہوں جو رابطہ کر رہی ہیں، آپ سب یو کے سے، یو ایس سے یا پاکستان سے ایون، کہ جی ہم ایک تو سنگل مدر ہیں یا اکیلی خاتون ہیں، بیوہ ہیں، اور اس طریقے سے یا ویسے شوہر بیمار ہیں یا وٹس ایور کہ وہی کرتا دھرتا ہے. تو وہ خواتین انویسٹ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو کوئی سیفٹی سیکیورٹی نہیں ہے کہ وہ کہاں انویسٹ کریں جہاں سے ان کی ویلتھ بھی کم نہ ہو اور کوئی انکم کا ذریعہ بھی بن جائے. اس کے لیے بھی اسی میں مطلب اگر میں بات کرتا جاؤں، جتنے بھی مطلب الغرض میں نے پرابلمز دیکھے ان سب کا مجھے ایک سلوشن نظر آیا. اس کے لیے میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ایک ایسا شہر آباد کیا جائے جس میں ہم ایک گھر کے ساتھ 1 ایکڑ بھی اس کو دیں، مطلب اس کا حصہ کر دیں اس ایک فیملی کا. تو اس 1 ایکڑ میں کئی فصلیں لگ سکتی تھی. اسی طریقے سے اس ایکڑ میں اس کے کناروں پہ کئی باغ لگ سکتے تھے. مطلب ایک فیملی ہے، وہ اگر سالانہ ان کو 8-10 من گندم چاہیے یا 8-10 من سالانہ ان کا 15 من کا خرچہ ہوگا، تو جب 1 ایکڑ کی اوسط تو 30 سے 40 یا 50 من ہوتی ہے، ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، تو وہ اسی میں سے اس کا خرچہ نکل جائے. اس کو 10 من گندم اگر آ جائے بغیر پیسے لگائے تو اس کی سال کی گندم کا انتظام ہو گیا بغیر، کیونکہ اس میں خرچہ بھی نکل گیا. اسی 40 من میں سے ہم نے 30 من سب دے دیا، کمپنی کو دے دیا، مثال دے رہا ہوں، تو 10 من اس کی ٹوکن اماؤنٹ سمجھ لیں ٹیگ لگ کے اسٹور روم میں جمع ہوگی. اب اس کو جیسے جیسے چاہیے کھاتا رہے. سیم ٹائم پہ اگر اس کی کیاری میں دھنیا، پودینہ، پیاز، ہری مرچ، جو بھی بند گوبھی یا جو بھی کوکمبر یا اس طرح سے ڈیلی کی جو روٹین کی سبزیاں ہیں، اگر وہ اس کے گھر کے سامنے 5 مرلے کی اس میں کیاری میں لگ جائیں، تو یہ روز صبح اٹھے اور اس کو کیاری میں پھل وہ مل جائے، اگر یہ اس کی فریش ویجیٹیبل اس کے لیے، تو وہیں سے توڑے اور اپنا کھانے کا انتظام ہو گیا. اب روٹی بھی ہوگی اور سبزی بھی ہوگی. اسی کے گھر کے اندر جو کہ 1 کنال کا فارم ہاؤس ہے، اسی کے اندر لیموں سے لے کے سارے پودے لگ جائیں، جو جو موسمی پھل ہو جب جب آئے وہ اس کو نصیب ہو، ریگولر کھانا. یہ 3-4 افراد ہیں گھر کے، یہ 5 ممبر ہیں، 8 ممبر ہیں، جو بھی ہیں. اس کے بعد یہ جو فیملی ہے، اب اس کو گوشت چاہیے اور مرغی چاہیے، بکرا چاہیے میٹ کے فارم میں، تو اور ساتھ ہی دودھ چاہیے. اب اس کے لیے تھا کہ مثال کے طور پہ اسی شہر میں اب اس کی گندم آ گئی، اس کے صرف 3-4 ماہ کی فصل گندم ہے، تو باقی 8 ماہ اس کی اس زمین میں کچھ اور بھی لگے گا. دالیں لگ جائیں گی، مونگ لگ جائے گی، تو اس کی دالیں وہ بھی جتنی اس کی ضرورت ہے وہ اس کی ٹیگ لگ کے جمع ہوگی. باقی شاید اس کے وہ خرچے سے بچنے کے بعد اگر ہے تو ہم اس کو باہر بیچ سکتے ہیں. لیکن بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ اس ٹاؤن کے اندر جو بھی ایک دفعہ گھر لے لے گا، مطلب پلاٹ لے لے گا، اور اس پہ سادہ سا گھر بنے گا، کوئی ہائی فائی نہیں ہوگا. اس میں 2 خواص سوچے ہیں میں نے. ایک تو یہ سوچا کہ اس کے نیچے ایک تو یہ پاکستان کا پہلا ایسا سٹی ہوگا جس میں بنکر بنائے جائیں گے. اور بنکر اب تک پاکستان جن حالات میں ہے، جن جنگی ماحول میں ہے، جو اس کی دشمنی ہے جب سے یہ وجود میں آیا ہے، تو ایک چیز کو سامنے نہیں رکھا گیا. دنیا کے جن ملکوں کی بھی آپس میں کسی ملکوں سے ٹسلز ہیں، شمالی کوریا کو جنوبی کوریا کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے انڈر گراؤنڈز بنائی ہیں، ٹنلز بنائی ہیں. اسی انڈر گراؤنڈ ٹرین ٹنلز کے ذریعے انہوں نے اپنے کئی لیئرز میں ریزیڈنس بنا دی ہیں کہ ایمرجنسی اگر کوئی ایٹمی حملہ یا کوئی ایسا حملہ ہو جائے تو ہم اس میں چلے جائیں. ہر دنیا کی ایٹمی قوت اپنے بندوں کے لیے اس طریقے کی ٹنلز یا انڈر گراؤنڈ کوئی نہ کوئی ریسورس بناتی ہے تاکہ ہمارا دشمن ملک اگر ہم پہ حملہ کرے تو ہم اس سے بچ پائیں. تو ایک پاکستان میں ایسی کوئی جگہ بھی نہیں تھی. دوسرا اب یہ سوچا کہ اسی کے اگر ہم ایسی کوئی جگہ کا انتخاب کریں جو سستے میں افورڈیبل ہو،
تو اس کے لیے پھر ایسا جیسے کہتے ہیں کہ ایریا سلیکٹ کیا جائے جو ایک تو جنگی زون سے باہر ہو، تو وہ کر لیا گیا. ویڈیو میں نہیں بتا سکتا، لیکن آپ لوگ انڈیویجول جب ہم رابطوں میں آئیں گے تو اس کو میں انڈیویجول کو بتاؤں گا، یا ہم جب اپنی گروپ میٹنگ کریں گے جو لوگ چاہیں گے اس کا پارٹ بننا پروجیکٹ کا، تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی ویڈیو میں بتا دیا تو یہ پھیل جائے گا اور پھر اسی جگہ کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، تو آپ ہم کہاں سے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کا جو بیسک تھیم، اب پہلے ہم ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں وہ نہ ٹوٹنے پائے، میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. اچھا، اب اس گھر میں ہم نے ایک بھینس دی، اس بھینس کا 12 کلو دودھ ہے، اس میں سے 4 کلو گھر آ گیا، 8 کلو میں اس کے ایکسپینس اور ڈیپریسیشن، 4 کلو اس کے خرچے میں چلا گیا، اس کی جو دیکھ ریکھ یا اس فارم کا جو ایکسپینس ہے، اور 4 کلو ایڈ ہو گیا اس کی ڈیپریسیشن میں کہ آپ کو اگلی بھی بھینس چاہیے تو اس کی ڈیلی کی کمیٹی ڈل گئی 4 کلو دودھ کی. اور وہ مہینے کا مثال کے طور پہ اب ہم اگر اچھا دودھ بڑے بگ سٹیز میں 250 روپے کلو ہے تو وہ لگائیں تو 1000 روپے کا ڈیلی کا، تو یعنی کہ 30,000 ہر مہینے جمع ہوا، تو یہی 30,000 3,60,000 سال میں اگلی بھینس کے پیسے آپ کے جمع ہو گئے. 4 کلو دودھ اگر ڈیلی ہم ڈیپریسیشن میں ڈال رہے ہیں تو آپ کی ایک بھینس کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں 4 اور 1,000 ہم نے اس پہ 30,000 اس کا کھانے کا اور اس پہ ملازم یا وہ جو فارم کا خرچہ ڈال دیا، اور 4 کلو آپ کو بھینس کا دودھ آ گیا. اسی طریقے سے ہم نے آپ کے بکروں اور بکریوں کا سائیکل بنا دیا اسی ٹاؤن میں کہ آپ نے پہلی دفعہ جو بکری جوڑے 2 3 4 آپ کے نام کے جوڑے ڈل گئے، انہی کے بچوں کا ایک سائیکل کریٹ ہوا جو 6 ماہ کے پھر سائیکل کے بعد اس طریقے سے بن گیا کہ آپ کو ہر مہینے کے 2 بکرے مل گئے کھانے کے لیے، جو آپ کے اسی سائیکل میں بڑھاتے جانا. پھر ادھر ہی مرغیوں کا کنٹرول شیڈ بنا، انہی مرغیوں کے کنٹرول شیڈ سے جو سٹارٹ میں آپ نے پہلے فلاٹ کی دے دیا حصہ اس ٹاؤن میں انٹر ہونے پہ، تو وہی مرغیاں جو ہیں آپ کی ہر مہینے کی یا ہفتے کی آپ کو 4 مرغیاں یا 5 مرغیاں جو ایک اس کا پر ہیڈ بنے، ضرورت کے مطابق فیصلہ ہو، وہ آ گئی. انہی کی بیٹھوں سے آپ کی مچھلی کا فارم بن گیا اور مچھلیاں پل گئی یہی مرغیوں کی بیٹھوں سے. اب جو مرغی کی اس کی جو فیڈ ہے، جو سیلج بننا ہے، وہ ہم اپنی ایگری لینڈ سے نکالیں گے جو آپ کی مرغیوں کا فیڈ بننا ہے. اچھا، اس کو ابھی سائڈ پہ کرتے ہیں، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اسی بھینسوں کے گوبر سے آپ کی جو بایو گیس بنے گی، اسی بایو گیس سے 2 کام ہوں گے. ایک تو فری گیس ملے گی، اسی سے ہی ہم اگر چاہیں تو جنریٹر رن کر کے بجلی بھی ایمرجنسی آپ کو دے سکتے ہیں اس ٹاؤن میں، اور اگر اسی کو نہ چاہیں تو ہم سولر پہ یا ونڈ انرجی کوئی بھی پروجیکٹ اس میں ایڈ اپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کپاس لگائیں تو ہم دھاگا، اور ادھر ہی دھاگے کی وہ جیسے کہتے ہیں نا دھاگا بن کے سادہ ہیلدی سوٹ سال کے آپ کو 3 یا 4 سوٹ دیے جائیں گے کہ جی یہ آپ کے ہیلدی 4 سوٹ. وہ ہیلدی 4 سوٹ مثال کے طور پہ ابھی میری ایک شال آئی گلگت سائڈ سے، تو وہ تقریباً 15-16 ہزار یا 20 ہزار کائنڈ آف شاید اس کی پرائس ہو، گفٹ تھی. تو میں نے لیکن جب اس کو لیا تو بہت زبردست فیل کیا. اس سے مجھے لگا کہ میں نے اب ان سے فون کیا تو میں نے کہا یار اگر مجھے ایسی 2-3 سوٹ ہی مل جائیں، تو آپ اتنے برانڈ شاپنگ کر رہے ہیں اور وہ سارے وہ کپڑے میں وہ مزہ ہی نہیں ہے اگر آپ ہاتھ کے بنے جینون ہیلدی پیور اس میں جو فیل میں نے لی وہ آؤٹ سٹینڈنگ تھی. تو وہ اگر مجھے 3-4 سوٹ بھی ہوں تو مجھے بہت ہیں ایک سادہ لائف سٹائل میں. اچھا، اسی طریقے سے انہی کی جو سال بعد آپ کی جو قربانی کے جانور ہوں گے یا آپ کی یہ جو بھینسیں کٹیں گی اسی کے سائیکل کے اندر، تو انہی کی کھالوں سے انہی کو سکھا کے ہینڈ میڈ شوز بھی تیار کیے جا سکتے ہیں. صرف اس کے لیے ہمیں سول کی ضرورت پڑے گی جو کہ انہی کی ہم اس سے جیسے کہتے ہیں نا فارمولے کے تحت بنا کے مینٹین کر دیں گے. اچھا، اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ آئیں. اب اس میں ہم نے صرف اور صرف ایک نمک ایسی چیز ہے جو ہمیں باہر سے لانا ہوگا، اور وہ بھی اتنا ہمارے زمینوں سے اور اس سارے ایکو ماڈل میں اتنی ہمارے پاس ایکسپینس بن جائیں گے. جیسے ہم نے دودھ بار بیچنا تھا جو آپ کا 4 کلو بھینس کی ڈیپریسیشن کا تھا، یا آپ کی کچھ دالیں ایکسٹرا ہو گئی تھی یا جو بھی ہو گیا تھا وہ ایکسٹرا جمع ہوتا رہے گا، اور وہ ہم یہ سٹی جو ہے باہر ایکسپورٹ کر دے گا، اور اس کے نتیجے میں جو اماؤنٹ آئے گی اس سے یہ لے لے گا جو بھی لینا ہے. لیکن اس کے ریزیڈنٹ کو کوئی روپیہ دینے یا لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا ریزیڈنٹ فری آف کاسٹ لائف گزارے گا. اس کا ریزیڈنٹ بس ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ کرے گا. وہ مثال کے طور پہ ہم رکھتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں.
کہ وہ پرائس وائز ابھی بعد میں فگرز پہ بات کرتے ہیں، لیکن ابھی یہ ڈیٹیل سے سمجھ لیں اس کو. اچھا، اسی ماڈل کے اندر آپ لوگ مزید بھی کوئی اس میں لوگ اپنی رائے دے کے اس کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں اور نکھار سکتے ہیں، کیونکہ یہ بیسٹ کمیونٹی کریٹ کی جائے گی پوری دنیا کے انٹلیکچوئلز کی. اس کے اندر ہم بہت بڑے برینز دنیا کے ان کی کوشش کریں گے کہ وہ ویسی پارٹ بنے، کیونکہ یہ سب کے لیے ایک اٹریکٹیو پلیس اس لیے بن جائے گی کہ پہلا بنکر سٹی ہوگا، نمبر 1 کہ پہلا سٹی ہوگا جس کے اندر آپ محفوظ ہوں گے ایٹامک حملے تک کی، اگر پاکستان پہ کبھی بھی خدا نخواستہ آیا یا ہوا. ایک تو اس کا ایریا سلیکشن ایسے کیا گیا ہے کہ اس کے قریب قریب نہ کوئی بگ انسٹالیشنز اہم پاکستان کی، نہ کوئی بڑی آبادیاں ہوں گی اس کے قریب، اور نہ ہی اس کے قریب کوئی ایسی سینسٹیو پلیسز ہوں گی کہ یہاں کوئی دشمن کو حملہ کرنا پڑے، نہ ہی اس کا راستہ ہوگا اگر دشمن حملہ کرے بھی. تو اس لیے یہ ہیلدی ہوگا، ایئر انڈیکس اچھا ہوگا، بڑی آبادیاں کیونکہ قریب نہیں ہوں گی، پانی اس کا اچھا سلیکٹ کر کے جگہ لی جائے گی. دوسرا، یہ ڈیزرٹ کا وہ اس طریقے کا ایریا ہوگا جس کے نیچے ہم کھدائی سے بچ جائیں گے. مثال کے طور پہ ہم نے پہلے گھر بنایا، اوپر ہی ہمیں وہ زمین لیول کرنے کے لیے جو ریت چڑھانی تھی تو اوپر 5-6 فٹ 8 فٹ جو ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہوگی بنکر کی نیچے، وہ ہم پوری کر کے اوپر گھر دیں گے. اور اس کے بعد اس میں 2-3 آئیڈیاز ہیں جتنے آپ لوگ، اب کئی انجینئرز انوالو ہو رہے ہیں جو رابطہ مجھ سے کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوگا. اس سٹی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں 2 باتوں پہ فرم ہوں کہ بندہ تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کمیونٹی کے اندر چیک کر کے انٹر کروں گا، اس کا پروفائل دیکھ کے اس کو انٹر کریں گے. پیسوں سے کوئی بھی نہیں ہو پائے گا، یہ کوئی بائیبل چیز نہیں ہوگی، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ کمیونٹی پھر کسی اس طرح کے لوگوں کو کیری کرے جو ضروری نہ ہو دنیا میں. مطلب اس میں کوشش یہی ہوگی کہ ہر وہ شخص جو ایک اچھا انسان ہے اس کو میں برتھ چارٹ میں دیکھ لوں، چیک کر لوں، وہی آپ کی کمیونٹی کا ایک پارٹ بنے گا. اور سب ایک مل جل کے ہائی دنیا کے برینز ہوں گے، ایکس آرمی آفیشل، ایکس آپ کے ججز، ایکس آپ کے انجینئرز، ایکس سارے وہ لوگ ہوں گے جو اس کمیونٹی کے لیے شب و روز کوشش کر کے اس کو بیسٹ، جیسے کہتے ہیں نا، ایک دنیا کی پلیس بنانے میں مددگار ہوں گے، اچھے بزنس مین. اچھا، اس کے بعد اگر بات کریں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو نیکسٹ سٹیپ ہے کہ 1 ایکڑ کی اوسط کی اب میں تھوڑی سی سمجھا دوں کہ دیکھیں وہ 1 ایکڑ جو آپ کو مل رہا ہے اس میں شروع کے سالوں میں تو ہمیں چاول کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ، کیونکہ یہ ریتلی زمینیں ہوتی ہیں، چاول کی کاشت اس طریقے سے پاسبل نہیں ہوتی کیونکہ پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے اس کو. ہاں، لیکن کیونکہ پانی میں ڈوبے رہنے کی فصل ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی انکم، اس سے ہم مونگ لگا سکتے ہیں، تل لگا سکتے ہیں، اس میں ہم سرسوں لگا سکتے ہیں، اور اس میں ہم کافی مطلب اولیو کے باغ لگا سکتے ہیں، کافی کچھ ایسا لگا سکتے ہیں جس کو ہم آئل نکال کے، یہی ٹاؤن اپنا آئل نکالے بیچے اور اس کے ذریعے چاول یا جو ہمیں کوئی باہر سے امپورٹ کرنا ہے، مطلب اس سٹی سے باہر سے جو منگوانا ہے وہ ہم لے سکیں گے. لیکن انشور کریں گے یہ جو کمیونٹی بلڈ ہوگی کہ اس میں کوئی شخص اگر دنیا میں بغیر روپے پیسے کے زندگی گزارنا چاہے، شیروں کی طرح، جیسے کہتے ہیں نا کہ بغیر اس مادے کی جکڑن کے، تو وہ گزار پائے گا انشاءاللہ. دوسرا اس کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ آگے جنگیں آ رہی ہیں، کچھ لوگ ظاہری بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کے دل میں شہادت کی تمنا بھی ہونی چاہیے، اور ہر شخص کے دل میں اگر تمنا نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تو اس نظریے سے دیکھیں تو ہم عموماً سوچتے ہیں کہ میں تو جی جاب کرتا ہوں تو میرے بچوں کا کیا بنے گا اگر میں جہاد پہ چلا گیا، کیونکہ میں تو کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں، یا میں یو کے میں ہی بچوں کا مستقبل بنا رہا ہوں تو میں اگر نہیں رہتا جہاد پہ جاتا تو میرے بچوں کا پیچھے کیا ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو مادے سے آزادی مل گئی تو شاید آپ راہ خدا میں نکل پائیں. تو اس کا بھی انتظام ہو گیا کہ یہاں اگر آپ کے گھر بچے رہ رہے ہیں تو ان کو کھانے پینے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہاں اتنے ہائی فائی لوگ اس کمیونٹی کا پارٹ بنیں گے. دیکھیں ابھی بھی ہوم سکولنگ پہ کام شروع ہو گیا، سکول سسٹم تو خود مجھے لگتا ہے کہ جب کرونا آیا، جب یہ بیماریاں آئی، آگے تو ویسے سکول سسٹم ختم ہوتا لگ رہا ہے مجھے. اور بلکہ آپ کے لیے سویڈن کی ایگزامپل ہے کہ سویڈن میں اس وقت جو دوبارہ ڈیجیٹلائز سکول، دوبارہ کتابیں انہوں نے پتہ نہیں کتنے ملین یوروز کی لے کے دوبارہ سکولوں کو لکھنے پڑھنے اور کتابوں پہ لے کے جا رہے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن ختم کر رہے ہیں سویڈن والے.
یہ بلکہ کوئی بتا سکتے ہیں جو آپ کے کوئی جاننے والے ریلیٹیو ہوں ان سے، کیونکہ یہ اس ٹائم یہ آبزرو ہو رہا ہے کہ ایسا بچہ، کسی بیکار آدمی کا بچہ، کوئی بدتمیز بچہ، الٹا وہ ماحول کو خراب کر رہا ہے، الٹا وہ آپ کے بچوں کو خرابی کا باعث بن رہا ہے، پلس یہ بیماریاں ایک دوسرے سے لگ رہی ہیں اور پتہ نہیں کتنی ایسی چیزیں ہیں۔ تو ایک کنٹرولڈ ہیلدی سوسائٹی ادھر ہوگی۔ اچھا، اس میں وہ ہر فیسلٹی آپ لوگ ہم مل کے ہی ارینج کر رہے ہوں گے کہ اس میں آپ کو اگر کوئی بھی پارک چاہیے، جو جم چاہیے، ہیلدی گراؤنڈز چاہیے، ایکسرسائزز چاہیے، سب کچھ ہوگا۔ لیکن یہ سارے کا سارا ایک وہ اسلامی ماڈل ہوگا جس میں کوئی رہنا چاہے تو بس رہ رہے، کھا پی رہے ہیں، اور یہ اسی کی ہی جو کمیونٹی ہم بلڈ کریں گے، اسی کی جو ایک کمپنی کہہ لیں یا اس کی جو ممبرز ہوں گے، یا وہی یہ سارا نظام چلا کے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہمیں روپے پیسے کی ضرورت اس میں رہنے والے کبھی بھی نہ پڑے۔ اس کے بعد آ جائیں کہ جی اس ماڈل میں شروع کہاں سے کریں، تو اس کے لیے سب سے پہلا جو میں سمجھتا ہوں کہ سٹیپ لیا گیا ہے، یا میں نے جو جگہ مارک کر چکا ہوں، بات شاید چل رہی ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں کافی تھاؤزنڈز آف ایکڑ چاہیے۔ لوگ بھی، آپ لوگ بہت زیادہ انرجیٹک ہیں جو رابطہ کر رہے ہیں، انہی کے لیے اب یہ ویڈیو ہے۔ آگے بڑھیں اور خود آن بورڈ آئیں اور سٹیپ لیں۔ اب میں اس بات پہ آ رہا ہوں کہ جو اس کی بنیادی پہلا سٹیپ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں سمجھ لیں کہ کارپوریٹ فارمنگ میں، کارپوریٹ ایگری فارمنگ۔ اس کے لیے جو جدید ترین سسٹم ہے وہ کہتے ہیں اس کو پیوٹ اریگیشن، ڈرپ اریگیشن، سپرنکل اریگیشن۔ سپرنکلز میں سپرنکل لگ جاتے تھے جو سائڈوں پہ گھومتے تھے، ڈرپ میں وہ نالیاں بن جاتی ہیں، پائپنگ ہو جاتی ہے۔ یہ سارے سسٹمز جو ہیں پرانے تھے۔ اب جو نیا جدید ترین سسٹم اس ٹائم جس کو سعودیہ، دبئی سب اپنی صحرا آباد کرنے میں لگا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک پیوٹ، سینٹرل پیوٹ سسٹم لگتا ہے جس میں ایک دائرے میں پائپنگ ہو کے وہ درمیان میں موٹر، درمیان میں سب لگ جاتا ہے، اور وہ سارا دائرے میں ریڈیس میں، جیسے یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ یہ گھوم رہا ہے۔ اس کے اندر اس کو 250 ایکڑ کو مینیج کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بہت زیادہ افرادی قوت نہیں چاہیے۔ اور یہ پانی کیسے برساتا ہے کہ اس میں بارش کی طرح پانی برستا ہے زمین پہ، جس کا زیادہ اچھا ہیلدی افیکٹ ہوتا ہے۔ ایک تو پانی ضائع نہیں ہوتا بہت زیادہ جو کھالوں میں رہ جاتا تھا، یا دوسرا اوریجنلی اس کو فیل آتی ہے، اوریجنلی یہ ٹریٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب یہ جو لگتا ہے، اس کے لیے جگہ ریکوائرڈ ہے 256 ایکڑ ایک پیوٹ کے لیے، اور اس کی سائیڈ پہ بچے گا جو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈ پہ مارک کیا ہوا ہے، پیوٹ کے جو سائیڈوں پہ جو مارک پلیس ہے وہ ہے جو دائرے سے باہر نکلے گی، وہ تقریباً بنے گی 40 ایکڑ۔ تو 40 ایکڑ ہر 256 ایکڑ میں بچ جائے گی۔ اب میں یہ حساب آپ کو سناتا ہوں کہ آگے اس کا کیا ہونا۔ ہم پہلے یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ایسے 256 کا کئی گروپس فارم کریں گے، جس میں آپ لوگ انیشل لیول پہ انویسٹ کریں گے۔ یہ انویسٹمنٹ کل کو آپ کو گھر کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگی اور سستا پڑ جائے گا آپ کو، اور آج اس کا بینیفٹ بھی ہو جائے گا عام لوگوں کو۔ کرنے کو یہ پروجیکٹ دیکھیں، اگر کوئی بڑی کمپنیز اٹھا لیں تو عام آدمی کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن میں جو اس کو سوچ رہا ہوں آپ سب کو فائدہ دینے کے لیے کہ ہم اپنی، کیونکہ اس کا جو بیسک ایسنس جو اٹھایا جا رہا ہے یا جس کو میں سوچ رہا ہوں، بردرہڈ میکس پاورفل یا بردرہڈ میکس لائف ایزیئر، یہ اس کا بیسک تھیم ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ یہاں جس زمین کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے کہ آپ کو 6 لاکھ کا ایکڑ ملے گا، اس 6 لاکھ کے ایکڑ میں آپ لوگوں کا جو اوپر اس کو پیوٹ کے لیے جو خرچہ ہے وہ اگر ہمیں اس میں دو باتیں میں اس میں بھی عرض کر دوں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ 40-60 کی ریشو سے حکومت دیتی ہے آپ کو پیوٹ، آپ کو ان 256 کے لیے 2.5 کروڑ دینا ہے، باقی آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے سپانسر مل جائے گا۔ تو سمجھے وہ 6 کروڑ کی جو مشین ہے وہ آپ کو 2.5 کروڑ میں مل گئی۔ تو 6 کروڑ کی جو 40-60 کے حساب سے جو 60% پروفٹ تو اسی دن ہو گیا جس دن آپ نے یہ ممبر بن کے آپ کو یہ پیوٹ مل گیا۔ مثال کے طور پہ آپ کو اکیلے اس ایکڑ پہ لگانا تھا، اسی پیوٹ کو اگر ہم سب اکیلے لگاتے تو 2.5 لاکھ تقریباً
ایک خرچہ آنا تھا اس پیوٹ کو لگانے کا، جو کہ اب 1 لاکھ ہوا، 1.5 لاکھ آپ کو ہینڈ شیک کرتے ہی اس گروپ میں آتے ہی مل گیا فائدہ۔ اس کے بعد اب رہ جائے گا کہ اس کی جو آپ کی پہلی کاشت کا خرچہ اور کوئی مشینری کا خرچہ، کوئی انفراسٹرکچر، تو وہ بھی پر ایکڑ اگر ہم ڈالیں 50,000 لاکھ 1.5 لاکھ جو بھی انیشل وہ ڈلے گا، تو یہ تقریباً آپ کو 1 ایکڑ کی جو پہلا سٹارٹ اپ ہے وہ مل جائے گا تقریباً 8-8.5 لاکھ میں۔ لیکن اب میں اس کو ابھی اس خرچے کو چھوڑتے ہیں کہ وہ وہاں ہم نے کس طریقے سے مینیج کرنا ہے۔ پیوٹ ہمیں اگر گورنمنٹ سے جو ابھی تک اسکیم ویلڈ ہے، اگر ہم جلدی اس کو شروع کر لیتے ہیں تو ہم جتنی جلدی اس پیوٹ کے پروگرام میں چلے جائیں گے اتنی جلدی ہمیں 1-1.5 لاکھ تو پر ایکڑ ویسی فائدہ ہو جائے گا۔ اب آ جائیں کہ یہی جو آپ نے 6 لاکھ کا ایکڑ لیا ہے اس گروپ میں شامل ہو کے، آپ اب 10 ایکڑ لے سکتے ہیں تو 60 لاکھ کے آ گئے، آپ 20 لینا چاہتے ہیں تو 1 کروڑ 20 کے آ گئے، آپ 25 ایکڑ لینا چاہتے ہیں تو 1.5 کروڑ کے ہو گئے۔ اب میں اس میں بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ جو 25 ایکڑ ہیں 1.5 کروڑ کے، اور وہ جو آپ کا گھر ہے کرائے پہ 5 مرلے والا، اس کے کرائے کی ریشو اور اس کی بھی ہم فگر آؤٹ کرتے ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اب آ جائیں کہ یہ جو فیز ہے، اس فیز پہ آپ کی جو اس کی آ رہی ہے انیشل کاسٹ، مثال کے طور پہ پرچیز، اس پہ بھی ہم نام شام کا خرچہ ورچہ ڈالتے ہیں، وہ ویری کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ابھی اس میں مینشن نہیں ہے، بس 6 لاکھ کا سمجھ لیں 1 ایکڑ ایوریج پرائس ہمیں مل گیا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم یہی جو ہم نے 6 لاکھ کا ایکڑ لیا ہے، کل کو جب ہم نے ایکو ماڈل سٹی لانچ کیا، اسی سارے یہ جو ہم نے 250-250 کے گروپ بنائے، ان کے گروپس کے بارڈر پہ 40 ایکڑ بچ گیا تھا، ہر 256 میں 40 ایکڑ بچ گیا تھا جو پیوٹ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اگر ہم نے 4 پیوٹ کٹھے پھینکے تو اس کے درمیان میں 80 ایکڑ درمیان میں بچا۔ 80 کیوں، تقریباً 10 جی ہر کارنر پہ 10 ایکڑ، تو تقریباً 40 ایکڑ درمیان میں، کارنر پہ 10 ایکڑ۔ تو اس سے یہ جو ہم ایکو ماڈل جو سٹی بنانا چاہ رہے ہیں، تو وہ یہ اس زمین کو ہم 2 طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک تو اسی کوئی ٹاؤن میں ہم ڈال دیں، سڑکیں بنا کے اسی کو ڈیزائن کر دیں کہ فارم ہاؤسز کائنڈ آف، ایک تو آبادیاں تھوڑی سی کھلی رہیں گی تو ہیلدی رہیں گی، اور دوسرا ان آبادیوں کی اس میں ایدھی کو ہم یوٹیلائز کر لیں گے۔ یہ ہے ایکو ماڈل کے لیے۔ کب؟ جب آپ 250-250 کے کوئی 2-4 ہزار ایکڑ بائی کر گئے، یہ گروپ ہمارا ہر کسی کا بنا چاہتے ہیں، تو 1 کروڑ 20 ایکڑ میں 8 کنال ہوتی ہیں، آپ کو لوگوں کو بتا دوں، اور ایک کنال میں 20 مرلے ہوتے ہیں، ایک کنال میں 20 مرلے ہوتے ہیں، اور 1 ایکڑ میں 8 کنالیں ہوتی ہیں، تو ٹوٹل یہ 160 مرلے ہوتے ہیں، جس میں سے ہم 20 مرلے آپ کو دیں گے گھر کے لیے، اور 7 جو ہے آپ کی کنالیں وہ اس سائڈ پہ اس میں آ جائیں گی اس زمین میں، جس پہ آپ کی کھانے کے لیے، آپ کی اس کے لیے وہ سمجھے کاشتکاری ہوگی، اس ایکو ماڈل کے لیے۔ اچھا، اب آ جائیں، ابھی فی الحال جب ہم ایگری ماڈل کی بات کر رہے ہیں، جو فارم کی بات کر رہے ہیں، ایگری ماڈل فارم کی، تو اب ہوگا یہ کہ پہلے ابھی جو میں کال دے رہا ہوں آج، جب جس مقصد کے لیے ویڈیو بن رہی ہے، کہ آپ لوگ جتنے لوگ اب ان 250-250 کے پیچ میں آ گئے وہ کور ممبرز ہو گئے، جب یہ ایکو ماڈل سٹی میں کنورٹ ہوگا تو پھر ہم 1 ایکڑ 50-60 لاکھ کا دیں گے، وہی 1 ایکڑ 50-60 لاکھ کا ملے گا، کیونکہ اب اس میں ایک تو ڈیولپمنٹ بھی آنی ہے، دوسرا اب وہ ٹاؤن بن رہا ہے، اب وہ ایگری پروجیکٹ فارم پروجیکٹ نہیں رہا، اب وہ ٹاؤن بن رہا ہے، اسی کے اندر ہمیں ڈیولپمنٹ کر کے دینی ہے، اسی کے اندر بھینس جانوروں کی انیشل اماؤنٹس وہ ساری ہیں۔ لیکن رفلی اگر لگایا جائے نا کہ ہم 70 لاکھ میں بھی دیں، تو آپ کا اس ٹائم جتنا بھی کمرشلائز ٹاؤن ہے وہاں 5 مرلے کا پلاٹ آپ کو اتنے میں نہیں مل رہا، جتنے میں ہم پورا ایکڑ بھی دے رہے ہیں، اور وہ ایکڑ وہ زندگی جس کے اندر ایک ہی دفعہ کے پیسے لگا کے دوبارہ آپ کو کبھی روپوں پیسوں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، ایک ریٹائرڈ پیپلز کے لیے ہیون کا کام کرے گی، جو تھکے ہوئے لوگ زندگی کے، وہ لوگ جو کچھ نہیں کرنا چاہتے، اور یہ جو شیطانی، اور کل کو چلو اور کچھ نہیں، میں سمجھتا ہوں دجالی جو نیٹ ورک ہے اس نے بھی ربوبیت کا دعویٰ کرنا، اور یہ سب فوڈ پہ قبضہ کرنے والے ہیں آپ کی،
تو اس کا ہمیں کم از کم جو یہ ہم کشتی تیار کر رہے ہیں، جیسے اس کو سمجھ لیں کہ کشتی نجات یا سفینہ نجات کے نام سے، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ ہمیں کم از کم فوڈ کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، باقی کسی کو کچھ بھی کرنا جائے، اپنا دنیا دارے میں سال دینا ہوا تو دے، بچے اور گھر اور اس کے ماں باپ اور یہ سب محفوظ ہوں گے، کسی نے جہاد میں جانا تو وہ جائے، کسی نے کچھ اور کرنا تو وہ کرے، لیکن یہ ایک ایسا ماڈل۔ اچھا اب آ جائیں کہ یہ جو ہم جب دیں گے منیمم 50 لاکھ کا ایکڑ، جب ہم ایکو ماڈل میں جائیں گے، تو آپ سب جو ایچ ممبر ہوگا جس کی یہ پراپرٹی کسی کے 10 ایکڑ، کسی کے 5، کسی کے 25، کسی کا 100، اب یہ سب کے لیے اوپن ہے پہلا فیز، اس میں سر آپ کا وہی ایکڑ 50 لاکھ کا جب جائے گا تو 42 لاکھ کا فائدہ ہوا، تو آپ نے تو 8 لاکھ انویسٹ کیا تھا، تو ٹھیک جب 42 لاکھ کا ریشو بنائے تو تقریباً 525% بنتا ہے پروفٹ۔ 525% پروفٹ ابھی تک آپ نہیں دکھا سکتے، یہ اوریجنلی ہوگا کیونکہ آپ کو خود بھی سمجھ آ رہی ہے، عام سے عام بندے کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ 50 لاکھ میں 5 مرلے کا اچھی جگہ پہ پلاٹ نہیں مل رہا، جبکہ یہ وہ سٹی ہوگا جس میں آپ کو فوڈ کی بھی دوبارہ زندگی میں ضرورت نہیں پڑے گی، اور بنکر، لائف سیفٹی، آگے آنے والا اپ کمنگ، یہ مستقبل کا ایک شہر۔ اب آ جائیں کہ اس میں آپ سب جو ایک ایک گروپ بن جائے گا 250 ایکڑ کی، اس میں اب اس کی تھوڑے سے فگرز آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک گندم کی مثال دے کے، کہ جب تک اس میں ایکو ماڈل سٹی مثال اسپوز ہے جی، آپ کہتے ہیں کہ جی اگر ایکو ماڈل سٹی میں ہم نہ جا سکے یا وٹ ایور، کوئی بھی کوشش تو آپ سب کی، ہم سب کی ہونی ہے، اس میں سب کو اوپن ویلکم دے رہا ہوں کہ آپ سب آئیں، بیٹھیں، پہلے گروپس میرے ساتھ بنتے جائیں، جتنے تھاؤزنڈ آف ایکڑ کا ٹارگٹ بنا کے ہو سکتا ہے آپ اس کو، آپ کا شامل ہونا اس کو مزید کچھ دے جائے، آپ اگر صاحب استطاعت ہیں کوشش کریں اپنی کمرشل پراپرٹیاں جو اوورسیز ہیں، جو کرائے آ رہے ہیں، ابھی میں کرائے کی ریشو بتاتا ہوں تو آپ لوگوں کے لیے تو اٹریکٹیو ہے، ویسے تو مجھے نہیں امید کہ ابھی آپ کوئی بھی پراپرٹی جو پاکستان کے حالات ہیں بیچ پائیں، لیکن کوشش کریں اگر کوئی گھاٹے میں بھی بکتی ہے تو بیچ کے اس ایگری لینڈ میں آئیں، اس کی ملکیت آپ کو زیادہ طاقت دے گی ایز کمپیئر ٹو آپ کی کمرشل پراپرٹی۔ جنگیں آگئی تب بھی، جیسے اب کرونا میں کون سے کرائے آئے آپ کو، اسی طرح اگر آگے جو بنتے حالات ہیں، جنگیں آگئی تو پھر کون سے کرائے ہوں گے، یا آپ کسی کا گلا کاٹ دیں گے کرایہ نہ ملنے پہ، یا نکال دیں گے سڑک پہ، کیا کریں گے آپ؟ اب آ جائیں کہ اس میں پہلی ہم اس کی کچھ فگرز میں آپ کو یہ دیکھتے جائیں، سکرین پہ چل رہے ہیں، ان کو چیک کرتے جائیں۔ سب سے پہلے میں اب آپ کو گندم کی ایوریج کی بتاتا ہوں کہ گندم جب اگر لگائیں اس میں تو اس کی کیا فگرز بنیں گے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب گندم کی جو منیمم جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پر ایکڑ ایوریج ہے، اگر پیوٹ نہ ہو اسی صحرائی زمین میں، تو 25 سے 30 من ایوریج آتی ہے، ڈرپ ایریگیشن سے یا دوسرے ایریگیشن کے سسٹم سے۔ جب پیوٹ لگتا ہے تو اس کی اوسط جو پیوٹ کی آتی ہے وہ 40 to 45، ویسے تو 50 بھی کہتے ہیں، ہم منیمم ہی لگائیں، تو اگر ہم منیمم اس کو لگائیں اس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایوریج کو، تو یہ تقریباً اگر 40 من کو ضرب دیں 4000 اس ٹائم گورنمنٹ کا سرکاری ریٹ ہے گندم کا، اور یہ تقریباً 4-5 ماہ کی فصل ہے، تو یہ تقریباً 1,60,000 بنتا ہے۔ اب اس میں آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی سارا خرچہ ہی ہو گیا، 60% خرچہ ہو گیا، 40% پروفٹ آیا، تو اس میں آپ کو آیا 64,000 صرف گندم کی فصل سے۔ اس کے بعد آپ نے اگلے ہی اس میں لگا دی، جو نیکسٹ فصل پاسیبل ہے وہ لگتے ہیں تل۔ تل جو ہے بڑا ایکسپینسو وہ ہے، سیسمی سیڈ جو ہے بہت ایکسپینسو ہے، اس کا تیل بھی بڑا مہنگا بکتا ہے اور وہ خود بھی، تو وہ ایک جو رف ہے 120 دن کی فصل ہے، دوسری ہم وہ لگاتے ہیں، تو وہ تقریباً جو اس کی پر من ایوریج ہے، جو پرائس ہے پر من، آپ لوگ یہ AMIS ایک ویب سائٹ ہے کمرشل، اس کی جو گورنمنٹ کی، اس پہ پورے سال کے کموڈیٹی ریٹ ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ یہ لنک چل رہا ہے اس کا، اس پہ دیکھ سکتے ہیں، جا کے ورکنگ کر سکتے ہیں، تو وہ تقریباً 20 من اس کی پر ایکڑ ایوریج آتی ہے تل کی، کیونکہ یہ باریک ہوتا ہے، تو یہ اگر 21,000 روپیہ من کا ریٹ سے 20 کو ضرب دیں تو یہ تقریباً بنتا ہے 4,20,000۔ اس میں خرچہ زیادہ نہیں ہوتا، یہ ایسی فصل ہوتی ہے کہ اس میں 40% خرچہ 60% پروفٹ،
تو یہاں سے آپ کو آیا پر ایکڑ 2,52,000. اب 64,000 وہ جمع کرتے جائیں، 2,52,000 یہ. اس کے بعد ہم اس میں مونگ کی دال لگاتے ہیں. مونگ کی دال سال میں 2 دفعہ لگ سکتی ہے، لیکن اب ہم کی جو ترتیب ایک پرپوز ترتیب بتا رہا ہوں اس میں جاتے ہیں تو وہ تقریباً 8 من نکلتی ہے صرف، کیونکہ یہ تھوڑی سی وزن میں تلوں سے زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کی ییلڈ کم آتی ہے. 8 من تقریباً پیوٹ میں. اگر یہ لگی ہو پیوٹ کے بغیر تو پھر 4 من آتی ہے، 4 سے 5 من پیوٹ میں، کیونکہ ہر فصل بہت اچھی وہ ییلڈ دیتی ہے تو اس میں تو یہ زیادہ بیٹر ہے. تو اس میں پھر یہ تقریباً 8 من آتی ہے. اس کا جو پر من ریٹ ہے وہ تقریباً 8,000 روپیہ من چلتا ہے ایک آن این ایوریج. زیادہ ہے ویسے، میں اس کو درمیانی اس میں رکھ رہا ہوں کہ یہ سمجھ لیں کہ 1 من میں 40 کلو ہوتے ہیں، تو یہ تقریباً 200 کے حساب سے لگایا، ورنہ یہ 200 سے اوپر ہی ہوتی ہے دال جو ہے جو اس کا ریٹ ہے. تو پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے، تو یہ تقریباً جو اس میں ایکسپینس زیادہ ہوتا ہے، پروفٹ کم ہوتا ہے. تو اس کا جو تقریباً 40 من کے حساب سے اگر ہم کریں 8,000 کو وہ ضرب دیں تو تقریباً 48,000 بنتا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کا 40% جو پروفٹ ہوا وہ بنا 25,600. اب یہ جو 25,600 ہے سر، اس میں اس کو اگر ایڈ اپ کریں، 64,000 گندم کا، 2.5 لاکھ آپ کا تل کا، اور 25,000 آپ کا اس کا 25,600. تو میں نے راؤنڈ فگر میں ذرا بات کر رہا ہوں، یہ سکرین پہ چل رہے ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تقریباً 3,41,600 بنتا ہے. ہم 3,40 ہی لگائیں. اب اس 3,40,000 میں آپ لوگوں کے لیے آگے 2-3 آپشنز ہوں گی. ایک تو یہ ہوگا کہ جو ہماری جس کمپنی سے بات ہو رہی ہے وہ آلریڈی ایکسپیرینسڈ ہے کہ ہم نے اگر تو ہم نے جو آسٹریلین ایگری سروسز سے بات کرتے ہیں، پاکستان میں ایک گندم اس کا دیسی سا طریقہ چلتا ہے کہ پانی یا سنبھال یا دیکھ ریکھ گوڈی یا اس کے لیے 8واں حصہ دیتے ہیں کسی کو بھی، اپنے راہک کو یا اس کو. یا پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ زیادہ وہ نہیں ہوتا تو وہ تقریباً جو ہے 8واں حصہ بنتا ہے آپ کی اس کا کہ تقریباً 12%. مثال کے طور پہ اب 1 ایکڑ کو آپ ملٹیپلائی کر لیں جو ہاں، اب اس میں 2 باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے، میں آگے اس کو سیپریٹلی بتاتا ہوں کہ اب آپ کے 256 ایکڑ میں 40 ایکڑ کا حساب میں بعد میں بتاؤں گا، وہ بعد میں آئیں گے. ابھی صرف آپ کے 216 ایکڑ جو اس میں ہے، ہر ایک مربع والے کا جو 1 مربع کا مالک ہوگا اس کے 4 ایکڑ باہر نکل جائیں گے. تو اسی طریقے سے 50 ایکڑ والے کے 8 ایکڑ اور اسی طرح ریشو بنا لیں. تو سمجھ لیں ہم ایک مربع سے میں سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ نے 1.5 کروڑ کے 25 ایکڑ خریدے تو اس میں سے اب آپ کی یہ جو انکم میں بتا رہا ہوں گندم کی 21 ایکڑوں کے لیے. تو 21 ایکڑوں کو اگر ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں 3 لاکھ جو 40,000 سے، تو وہ تقریباً آپ کا جو 21 ایکڑ کا اینول پروفٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے 7 کروڑ 14 لاکھ. اب یہ جو تو اس میں جو کمپنی کا چارج ہم اگر بات کریں تو وہ تقریباً 20% جو کمپنی چارج کرے گی اس سارے اس کو مینیج کرنے کا، امپلائیز اور ان کی لیبر اور جو بھی ساری چیزیں، تو تقریباً وہ 20% بنتا ہے. تو 68,000 کی اماؤنٹ بنے گی جو 3,40,000 اینول پروفٹ تھا اس میں 20%. تو پروفٹ میں 20% ریزنیبل بات ہے کہ وہ اتنی محنت کریں گے، جتنا زیادہ جنریٹ کریں گے اتنا ہی ان کو پرسنٹیج اچھی آئے گی. تو اب اس میں جو 2,72,000 آپ کا نیٹ پروفٹ 1 ایکڑ کا آ گیا. اب اس کو ضرب دے لیجئے گا پر ایکڑ جو حساب لگانا چاہیں، یا جو 10 ایکڑ کے لیے یا 15، کیونکہ میں ایک مربع منیمم یونٹ لے کے چل رہا ہوں تو اس سے زیادہ آسانی ہو جائے گی. اچھا، اب آپ نے 25 ایکڑ لیے، ایک مربع میں 25 ایکڑ ہوتے ہیں، تو وہ ہم نے جو تقریباً آپ کی 6 لاکھ کے حساب سے بنا تھا 1.5 کروڑ کا، اور اس کے اوپر 2 سے 2.5 لاکھ خرچہ آیا، تو ٹوٹل آپ کی جو انویسٹمنٹ بنی وہ یہ بنی 2 کروڑ 12 لاکھ آپ نے انویسٹ کیا. اب ہم دکھاتے ہیں کہ 4 سالوں میں آپ نے کیا کھویا کیا پایا، یا پر منتھ آپ کو کیا آیا. اس میں اب یہ ہوا کہ آپ نے 4 ایکڑ تو آپ کے ذخیرے کے لیے یا ایگری ایکو ماڈل سٹی کے لیے چلے گئے، 21 ایکڑ آپ کے کاشت میں آ گئے. جو اب 21 ایکڑ ہم نے کاشت ہوا پیوٹ کے اندر،
جو آ گئے، ان کی جو 2,72,000 80%، یعنی کہ ہمارا جو پروفٹ تھا ایک انویسٹر کا، وہ 21 ضرب 2,72,000 کریں تو وہ اینول اس کا بنا 57,12,000۔ 57,12,000 کو اگر ہم دیکھیں، ملٹیپلائی کریں 4 سالوں پہ، تو 4 سالوں میں وہ اماؤنٹ آئی 2,28,48,000۔ اب آ جائیں کہ اس 2,28,48,000 کو ہم اس پہ لے آئیں کہ وہ جو ہم نے 4 ایکڑ چھوڑے ہیں 1 مربع میں، اس پہ 1 ایکڑ میں لگتا ہے 4,000 پودا کھگل کا۔ کھگل ادھر جو آپ نے پیٹیاں شیٹیاں دیکھی ہیں نا، تو ان کی وہ ہوتی ہے، لکڑی کام آتی ہے اس میں، تو کھگل جو ہے وہ 400 روپے من بکتی ہے۔ اور یہ جو اب آپ نے 4 سالوں میں یہ ہو جاتا درخت اتنا کہ آپ 10 من کا تقریباً، زیادہ ہو جاتا ہے، ایک رف آئیڈیا لگا لیں تو 10 من کا حساب آسان ہو جائے گا۔ تو 4,000 پودا، جس کو کوئی پانی سپرے شپرے کوئی بہت اس کی دیکھ ریکھ نہیں، وہ ڈیزرٹ میں ویسے ہی ہوتا ہے، تو وہ ہم نے جو 4 ایکڑ پہ لگایا تھا، وہ 4,000 پودا وہ بنا 10 من کا 4 سال بعد۔ تو اب ہم نے اس جو 4 سال بعد آپ کہتے ہیں کہ اس 10 کے وہ 4 کے 4 ایکڑ کوئی کاٹ دیں، تو وہ جو اماؤنٹ بنے گی 400 روپیہ کے حساب سے 10 من کا ایک پودا، تو 16,000 پودے کو اگر بنائیں تو تقریباً 1,60,00,000 روپیہ بن گیا۔ اب ہم دونوں اماؤنٹس کو 4 سالہ پلان شو کرنے کے لیے آپ کو ایڈ اپ کر دیتے ہیں۔ 1,60,00,000 4 سال بعد جو اس لکڑی کا آیا، اور جو آپ کا 2,28,48,000 آپ کی فصل کا آیا۔ اب ان دونوں کو مرج کریں تو جو فگر بنے گا وہ بنے گا تقریباً 3,88,48,000۔ لیکن یہ انکم کا اتنے مہینے کی بنی؟ 4 سال کی ہم نے بنائی۔ اب اس کو ڈیوائیڈ کر دیں 48 پہ، تو اب پر منتھ جو آپ کے سامنے یہ آ رہی ہے انکم، یہ ہے 8 لاکھ تقریباً مہینہ، 8,09,333، جو راؤنڈ کریں 8 لاکھ۔ اب آ جائیں کہ یہ جو آپ نے انویسٹ کیا تھا، جو کہ اماؤنٹ بنی تھی 2,12,00,000، یہ آپ کو 8 لاکھ پر مہینے کے حساب سے ریٹرن ہو گئی 2 سالوں میں۔ 2 سالوں میں آپ کی انویسٹمنٹ آپ کو واپس آ گئی، اور اگلے 2 سال آپ نے پروفٹ بھی کمایا، پروفٹ جنریشن شروع ہو گئی، پلس آپ کی جو زمین ہے وہ بھی 4 سال بعد جو بھی ڈیزرٹ کی زمین ہے اس میں ریت ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ مٹی اس میں آ جاتی ہے، کیونکہ اس کے ابھی میں بلکہ ایک اور چیز بھی ایڈ کروں، اس 256 کی جو پیوٹ کی جو سائڈیں ہیں، اس کو چکور میں ہمیں یہی کھگل لگانا ہے، جو کہ تقریباً 1 ایکڑ جتنا اس میں بھی لگ جائے گا، یعنی کہ 4 سالوں بعد وہ 1,60,00,000 علیحدہ سے آئے گا، جو سب کا مطلب یہ جو پورے گروپ کا ہوگا، تو وہ بھی تقریباً 1,60,00,000 کی اماؤنٹ بنے گی 4 سالوں بعد، جو کناروں پہ ہم نے کھگل لگایا ہوگا۔ وہ اس لیے لگایا جاتا ہے، ایک تو باؤنڈری ہو جاتی، دوسرا جو ہوائیں جب چلتی ہیں تو پھر وہ ریت اڑ کے ادھر نہیں آتی، ریت کو روکنے کے لیے باؤنڈری دی جاتی ہے۔ ان کیس آف ڈیزرٹ میں اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ پلس اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 4 سالوں بعد مٹی بن چکی ہوتی ہے، اب یہ آپ کی لینڈ وہ ڈیزرٹ لینڈ نہیں رہتی 4 سالوں بعد، یعنی کہ یہ اپنی ورتھ بھی جو 8 لاکھ کا آپ نے خرچہ کیا تھا وہ بھی دگنی ہو چکی ہوگی 4 سال بعد، اس کی بھی جو ویلیو ہے، پیوٹ لگا ہوا ہے، وہ ایک 30-40 لاکھ والے ایکڑ کے برابر اوسط دے رہی ہے، اور اس کے اندر یہ سارا سسٹمیٹک ہے، بلکہ اس کو کاشت کرنا کسی اچھی سے اچھی زمینوں سے بہت زیادہ آسان ہے، کیونکہ اس میں تو پیوٹ لگا ہوا ہے، کٹھا پانی لگ جاتا ہے، وہ چلا دو تو بس پانی۔ پھر اس کو بھی ہم اگلے فیز میں چاہ رہے ہیں کہ اس پہ بھی ہم بجلی کا بچت کریں، سولر پہ نہ لے کے جائیں، ایک وہ اس پہ تجربات چل رہے ہیں کہ ایک دھکے سے موٹر کو ڈینمو کی کائنڈ آف چلا دیا جائے تو بجلی سے بھی بچ جائیں، یا سولر کے خرچے سے بھی ہم بچ جائیں۔ پلس اب اس میں ایک اور چیز آ رہی ہے کہ یہ جو ماڈل ہے، یہ میں نے اس طرح سے آپ کو ہر اینگل سے اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ہوتے ہی کچھ شخص سوچتے ہیں کہ جی اگر ایکو ماڈل سٹی نہ بنا تو سر اگر ایکو سٹی ماڈل نہ بھی بنانا تو آپ کو 8 لاکھ پر منتھ آئے گا، سمجھ لیں پروفٹ اس 2 کروڑ کی ایوریج سے۔ اب اگر اس 2 کروڑ کو پرسنٹیج نکال لیں کہ 2 کروڑ انویسٹ کر کے 8 لاکھ ماہانہ کہاں آتا ہے، پلس زمین کی زمین بھی بچی رہے،
اور دنیا جہان میں جنگیں آ جائیں، کچھ بھی آ جائے، آپ کی ایگری لینڈ وہیں کی وہیں، پلس مثال کے طور پہ ہم جس سیف زون میں بنا رہے ہیں پہلی تو یہ چن رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ ہو بھی جائے تو زمین زمین ہی پڑی رہتی ہے، فصل اگے گی تو نوٹ ہی نکلیں گے، سمجھ لیں، روپیہ کمزور ہو جائے، آپ کی لیوش لائف ختم ہو جائے، جنگ آ جائے، کچھ بھی آ جائے، کھانا ہے۔ اچھا پھر آ جائیں کہ ہماری اگر اینول گروتھ پہ اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی، تو جو ہماری پاکستانی نیشن کی اینول گروتھ ہے وہ تقریباً 4.7 ملین ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گندمی ہم صرف اگر کرتے اور جو ہم نے فوڈ ہے تو ہماری تو جتنی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہماری فوڈ کی ڈیمانڈ ہائی ہی رہے گی، اس میں کوئی ایسی فور کاسٹ نہیں کی جا سکتی کہ یہ جی کم ہو جائے گی۔ اب آ جائیں کہ یہ میں نے اس سینیریو میں کھگل لگوا دیا ہے کہ اگر ہم ایکو ماڈل سٹی کو یہ جو 256 کے اندر سے 40 ایکڑ نہیں دیتے، تو اگر ہم کھگل ہی لگا دیں تو تب بھی آپ 8 لاکھ مہینہ کریں گے۔ اب میں یہ کمپیریزن دکھاتا ہوں آپ کو، یہ جو مکان کا کہ ایک آپ 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ کا مکان آپ کو جو رینٹل انکم دیتا ہے رفلی، کہ اس کو آپ تقریباً لگا لیں کہ وہ آپ کو رینٹل انکم سالانہ آتی ہے 7,20,000 60,000 مہینے کے حساب سے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی اور ہے تو اس کو اور بدل لیں، پھر بھی آپ دیکھ لیجئے گا، بہرحال میں نے ایک رف آپ کو اسٹیمیشن کے لیے 1.5 کروڑ جو ایک 60-70 کا گھر ہے وہ 60,000 کرایہ دے رہا ہے ڈیفرنٹ ایریاز میں، تو اتنے کا کروڑ کا گھر اگر 60,000 کرایہ دے تو وہ اینول آپ کا بنا 7,20,000 اینول، جبکہ یہی 1.5 کروڑ کا اگر آپ مکان بیچ کے اس ایگری پروجیکٹ میں آ جائیں تو یہی انکم آپ کے ایک ماہ کی اس کی 8 لاکھ جو انکم ہے وہ اس کے پھر بھی اس کرائے سے زیادہ ہے۔ مطلب وہاں آپ کمرشل پراپرٹی میں آپ کو رسک بھی ہے، اب مطلب آگے جنگیں آ رہی ہیں، آگے جو حالات بن رہے ہیں، جو اکانومی سک ہو رہی ہے، ڈی ویلیو ہو جائے گا بگ سٹیز میں، جو آپ کی ریشوز ہیں، صحت کے مسائل، اب میں اسلام آباد موو ہوں تو سانس آیا ہے، جبکہ لاہور بالکل ایئر انڈیکس خراب ہو چکا ہے، سورج نہیں چمکتا اس طریقے سے، محسوس ہی نہیں ہوتی اس تپش۔ تو وہ جو آپ کو آپ کا شہری پراپرٹی جو دے رہی ہے، مثال کے طور پہ اس کی ویلیو کا تو آپ یوں اندازہ لگا لینا کہ ابھی آپ کہیں کہ میں نے شہری پراپرٹی بیچنی ہے کوئی بھی آپ کی، تو وہ اتنی آسانی سے بکنے نہیں لگی، کوئی پلاٹ کوئی مکان، کیوں؟ اکانومی آپ کے ملک کی گر رہی ہے۔ لیکن سیم ٹائم پہ جو آپ کی ایگری لینڈ ہے، یہ پلاٹ آپ کو پڑا کچھ نہیں دے رہا، اور جو آپ کو لگ رہا ہے نا ویلیو بڑھ رہی ہے، اس کی مثال میں نے شروع میں ویڈیو کے بتا دی تھی کہ وہ کیسے بڑھ رہی ہے، جبکہ یہ جو آپ کی ایگری لینڈ ہے یہ تو نوٹ نکال رہی ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ گندم لیں، اپنی جو چیز لے کے آنی لے آئیں، اس کو بیچیں اور لے آئیں، جو آپ کی دال مونگ یا ہم تل لگا رہے ہیں ایکسپینسو پروڈکٹس ہیں، یہ تو آپ کی کاشتکاری کی بات ہوگی۔ اس میں اب ہوتا یہ تھا کہ جس وجہ سے لوگ اس میں آ نہیں پائے، مثال کے طور پہ میں اکیلا زیادہ سے زیادہ کتنے ایکڑ لے لوں گا، 50 ایکڑ 100 ایکڑ، اس 150 ایکڑ کے لیے ہمیں علیحدہ سے علیحدہ موٹریں لگانی ہیں، یہی لگانی ہے جو ڈرپ ایریگیشن، سپرنکل آئے دن خراب، پھر ملازم، پھر ان کی دیکھ ریکھ، تو وہ خرچہ پھر جو اس پہ پڑے گا وہ زیادہ پڑے گا۔ 50 ایکڑ کو اگر میں 2 مربے لیتا ہوں تو سنبھالتے سنبھالتے اس پہ میرا بہت زیادہ ایکسپینس آ جاتا ہے، جبکہ یہ آمدنی جو ہے وہ لیٹ شروع ہوتی ہے، تو لوگ اس لیے اس میں سکسیسفل نہیں ہو پائے۔ اب یہ جو ہم کارپوریٹ فارمنگ کا ماڈل لائے ہیں، اس میں تو کیونکہ ایک طاقت سے ہوگا، ایک بڑے پیمانے پہ ہوگا اور ایک پیوٹ لگ جائے گی، تو یہ بہت آسان ہو جائے گا سب کے لیے مینیج کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کہاں آپ کو وہ جو 1.5 کروڑ کا گھر سالانہ 7,20,000 دے رہا ہے، یہاں مہینے کا 8 لاکھ ہے۔ اگر یہ میرے فگر سمجھ نہیں آ رہے تو اپنے طریقے سے کوئی اور فصلیں لگا لوگوں کے اس کو چیک چک کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور کم از کم یہ تو میں نے آپ کو ان ورسٹ سینیریو بتایا ہے کہ اگر وہاں ہم ایکو ماڈل سٹی لانچ نہ کریں تو، اگر ہم نے ایکو ماڈل سٹی لانچ کیا، مثال کے طور پہ اس سال ہم یہ سارے 250 کے گروپ بنا کے زمینیں ایکوائر کرتے ہیں، تو جیسے ہمارے پاس 5,000 ایکڑ کا بنتا ہے ہم سٹی لانچ کر دیں گے۔ اس سٹی میں انویسٹمنٹ کے کتنے اچھے موقع ہوں گے آپ سب ہم سب کے لیے، مثال کے طور پہ ہم نے اس کو تو ایکو ماڈل بنا دیا، لیکن سیم ٹائم پہ اس شہر کے ساتھ مضافات میں ہم نے فلور مل بھی لگا دی، ہم نے یہ آئل نکالنے کی بھی یونٹ لگا دیے، ہم نے ادھر کپڑا بننے کے، ہم نے ادھر جو کیا کنسٹرکشن کمپنی وٹس ایور،
تو وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک علیحدہ سے آپ لوگوں کے لیے انویسٹمنٹ سائڈ پہ اپرچونٹی بنے گی جب فار دا بگ انویسٹرز یا بگ کمپنیز، یا ایون یہی سوسائٹی ہی اپنی چندہ ڈال کے ایک فلور مل میں بھی سب شیئر ہولڈر ہو جائیں گے، اس سوسائٹی کا ہی ہم حصہ بنا دیں گے. ہر بزنس جو وہ فیکٹری ہے یا جو اس کی بنے گی، سمجھ لیں کہ جنریشن کے لیے کچھ بھی تیل نکالنے کا کولو ہو گیا یا جو بھی، تو سیم ٹائم پہ ہاں جیسے ہماری بھینسیں ہوں گی تو ایک ایک بھینس تو آپ کو سال بعد مل جایا کرے گی، وہ 4 کلو پر ڈے دودھ دے کے جو ڈیپریسیشن میں ڈال رہی تھی، تو اس کو ہی ہم کل کو ڈیری بنا کے ہم اپنا ملک بھی لانچ کر دیں گے ادھر. تو یہ ایک میں اس نظریے سے چاہ رہا ہوں. بس ایک میری سوچ ہے کہ اس میں کوئی گریڈی ہاؤنڈز نہ آئیں. میں سوچتا ہوں کہ جن میں محبت ہے انسان کی، انسانیت کی، وہ لوگ آئیں اور اس کو سکسیسفل کر کے ہم بھی کوئی دنیا کو بتا سکیں کہ ہم نے اسلام کے پراپر ماڈل کو دیکھیں اپلائی کیا، اور دنیا اس کو کاپی کرے اور دنیا کے لیے ایک مثال ہو. لیکن دجالی نیٹ ورک اس کو ظاہری بات ہے اس طریقے سے نہیں ہونے دے گا. اس کو ہم بہت بڑے پیمانے پہ مارکیٹ نہیں کر سکتے. بس آپ لوگوں نے خود ہی اس کو اپنے دوستوں سرکل میں جس طرح سے آپ لوگ سمجھا سکیں سمجھائیں. کوشش کریں آپ لوگ لیڈر بنے، ایک ایک 250-250 کا گروپ لیڈر بنے، خود بنے. آپ آئیں، میں آپ کو پورا ادھر ظاہری بات ہے پلیٹ فارم دوں گا. ہم لوگ، آپ لوگوں نے ہی اب فیصلہ کرنا ہے. کوئی ایک دن اناؤنس کریں، میں آپ لوگوں کا یہ جو گروپ فارم کیا ہے اس میں آپ لوگ آ کے اپنی اپنی ایک تو انویسٹمنٹ پلان دیں کہ میں کتنا انویسٹ کر سکتا ہوں، انٹینشن دیں تاکہ زمین کتنی کس نے لینی ہے، تاکہ ہم پہلا 250 سے ابتدا کریں، پھر اگلا 250، پھر 250. جس دن یہ 4,000 ایکڑ بھی ہو جاتا ہے تو ہم اس کے وہ ٹاؤن کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے اسی سے مل جل کے. تو یہ پورا آپ لوگ جو سٹارٹ والے لوگ ہیں وہی اس کے پائنیئر انویسٹرز ہوں گے اور وہی اسی کو ماڈل سٹی کے بھی بینیفیشری ہوں گے. جو کہ یہی جو 8 لاکھ آپ نے لگایا ہے، اگر مثال میں منیمم دیتا ہوں کہ ہم 50 لاکھ کا بھی ٹاؤن میں ایک پلاٹ بیچتے ہیں کہ ایک کنال کے ساتھ جی آپ کو 7 کنالیں فری کہہ دیتے ہیں، تو وہ 50 لاکھ ورتھ کی تو ہوں گی کم از کم جو ہم چارج کریں. 10-15 لاکھ 20 لاکھ ہم ڈیولپمنٹ کی مد میں بھی کریں تو 70 لاکھ کا کسی کے لیے بھی لائف ٹائم ہے کہ اس کے بعد اس کو کھانے پینے کی فکر نہیں، پیسوں کی آزادی. کتنے فیچرز ہم 70 لاکھ میں دیں گے. تو یہ تھوڑا سا ہے کہ اس میں، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب لوگ پراپرلی اپنی مجھے دیں، ہر بندہ اس میں اپنی انٹینشن شو کرے کہ وہ کتنا انویسٹ کر سکتا ہے، کس کیپیسٹی میں کام کر سکتا ہے. اس خواب میں ہم سب کٹھے ہو جائیں. اگر دیکھیں ہم ایکو ماڈل نہ بھی بنا سکیں پھر بھی 8 لاکھ مہینہ بھی جسٹیفائیبل ہے یار. سوچیں تو صحیح کہ کم از کم ایگری سے ہی ہم. اچھا ابھی تو میں نے اس میں آپ کو گڑ لگا کے وہ گڑ نکال کے نہیں دکھایا، یا اس میں گنا لگا کے نہیں دکھایا، کیونکہ اس کو میں بیسیکلی نہیں اتنا سمجھتا کہ ہماری معیشت کی دشمن ہے. میٹھا ایک کوئی اتنی وہ نہیں ہے، تو ہیلدی چیزیں ہی لگنی چاہیے. لیکن میں آپ کو گنے سے اور گنا جو مل کے ریٹ سے، اگر میں گڑ کا ریٹ اور اس کا کمپیریزن، اور اس کو ہم نے وہاں جدید طریقے سے کوئی نئے فرائر اور ہاٹ اس سے نکال کے دکھایا تو آپ لوگوں کے ہوش ہی اڑ جائیں گے. تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو یہ اتنا کوئی وہ اس پروجیکٹ کو میں دکھاؤں کھول کھول کے کہ گریڈ کے ذریعے کوئی مارکیٹ کرنا میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد ہے کہ آپ لوگ بس کھڑے ہو جائیں. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سینس دی ہے وہ اس بات کو ناپ تول رہے ہیں اور آنے والی اکانومی دیکھ رہے ہیں جو دنیا کی بن رہی ہے. تو یہ ایک ایسی ہیون زمین پہ ہم بنا سکتے ہیں جس میں بغیر پیسوں کے، بغیر، اچھا اس میں کوئی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی باہر کی، کیونکہ ہم اس کو سیلف سفیشینٹ ماڈل کریٹ کر چکے ہوں گے. ایون بایو گیس جیسے ہم نے بنائی، بایو کھاد بھی ورمی کمپوسٹ ہم ملٹی پلائی کر کے ورمی کمپوسٹ کی کھاد دیں گے اپنی زمینوں کے لیے جو ٹوٹل، اور اسی کے ہی وہ اس سے بھوسے سے اور اس سے ہم مزید اپنی زمینوں کو کھاد دے لیں گے. تو بعد ہم کھاد کے ایکسپینس بھی بچا جائیں گے، ہم بجلی کے بچا جائیں گے. اسی طریقے سے ہم اس میں جو پاسبلٹی ہے جب سارے مل کے بیٹھیں، آپ لوگ کوئی اور اچھے برینز اس میں آئیں تو کچھ اور اچھی کنٹریبیوشنز ہو، کوئی انجینئرز آئیں گے، سب اس میں آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے. دیکھیں میں آپ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دے سکتا ہوں، میں آپ لوگوں کو ایک شیلٹر دے سکتا ہوں، میں آپ لوگوں کو ایک لیڈرشپ دے سکتا ہوں، میں آپ لوگوں کو ایک تحفظ کا وہ دے سکتا ہوں کہ انشاءاللہ میری بیسٹ کیپیسٹی میں اس کو میں فور کاسٹ جس طریقے سے کر رہا ہوں. اس میں اب شاید مجھے تھوڑا سا میں بتا بھی دوں
اس ویڈیو کے آخر میں کہ میری اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ میری اسٹریٹجک مینجمنٹ میں ماسٹرز ہے UK سے. میں ڈفرینٹ فرائز کے اور اس کے پلانٹ جو ہے پروڈکشن سے لے کے سیلز ہیڈ کر چکا ہوں اور پورے پاکستان کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بنا چکا ہوں فوڈ سروسز میں. اس کے علاوہ میں نے لاہور میں فوڈ سروس میں کام کیا اور اس کے علاوہ میرے اپنی پیزا چین تھی 3-4 برانچز لاہور میں نے بنائی, لیکن وہ کرونا کے بعد میں نے اس سے بس نکل آیا. اور اسی طریقے سے جو UK کا ایکسپیرینس واسٹ ہی ہوتا ہے, آپ سب کو پتہ ہے, اور جابس میں جو دنیا کا کام ہے سب کیا, پولیس کا بیک گراؤنڈ رہا, اور میں نے بڑی مطلب جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ سارے کام ہی کیے ہیں, اور آج کل آپ لوگوں کے سامنے ایک اس فیز میں ہوں. تو ٹیکنیکلی دیکھیں 2-4 چیزیں میں انشور کر سکتا ہوں آپ کو کہ کوئی ایسا بندہ چیک کر کے اس میں انٹر کروں گا, بے شک وہ آپ کیوں نہ ہو, برتھ ڈیٹیلز دیں گے مجھے, اپنی ساری کرائیٹیریا دیں گے, تب میں جا کے آپ کو ان کروں گا اگر آپ لوگ ریلائبل ہوئے تو. اس میں مائنڈ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ میں اس کو ایک سیف کمیونٹی بنانا چاہتا ہوں جس میں جو پاکستان کی وہ ٹاپ لوگ ہوں, دنیا کے وہ ٹاپ لوگ ہوں جو دنیا کو بچانے یا دنیا کے محبت سمجھتے ہوں اور اسلام کا حقیقی معنیوں سے آگاہ ہوں, پلس جو اگلے امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں زمینہ سازی پہ یقین رکھتے ہوں, سوچتے ہوں کہ ہم نے ان کے لیے جنگ میں جس میں حکم ہے کہ کولوں کے بل بھی گھسٹ کے جانا پڑے تو جاؤ, اس لشکر کی تیاری میں ہم آگے تب بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں پیچھے کی فکر نہ ہو کہ ہمارے بچوں کا مستقبل یا وہ کھائیں پیئیں گے کہاں سے, باپ نہیں کمائے گا تو یہاں سب ہوگا. بلکہ میں اس میں ایک اور چیز بھی ایکسٹینڈ کر دوں کہ میں نے اسی میں ہی ایک سوچا تھا کہ ہم 5-5 مرلے کے اپنے جو ادھر کی لیبر کلاس ہوگی اس کو ہم فری آف کاسٹ گھر دیں گے بنا کے سادہ سے, اسی سارے ماڈل کے ریونیو سے, اور ان کو بھی جو ہم نے وہی جو ایکڑ کی کاشت میں گندم ہے جو آپ کو گھر آئی اسی کے اندر سے ہی ہم ان کا بھی حصہ رکھیں گے جو ان کی لیبر کے طور پہ بھی ان کو ملے گا, دودھ میں بھی مل جائے گا, ان کو بھی ایسے ہی سب کھانا پینا مل جائے گا اسی سب میں. تو یہ ایک بہت زبردست ماڈل ہوگا, بلکہ اس کا عشر زکوٰۃ اور جو پراپرلی اسلامی قوانین ہیں سارے اس ٹاؤن میں نافذ ہوں گے, تو وہ سب پراسپیرٹی سے رہیں گے, ہر طبقہ اپنے مطابق. اور لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ اس کی ایک وال ہوگی, یہ ایک سیف سٹی ہوگا, اس کی ایک اپنی انٹرنس ہوگی جیسے بیریا ٹاؤن وغیرہ اپنی بناتے ہیں سب کرتے ہیں, اور یہ ہماری ہم سب آپ سب کی ایک پرسنل اسپیس ہوگی جس میں ایسی منہ اٹھا کے کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی, اور اس کی پرسنل سیکیورٹی پرسنل, اس میں ایکس سروس مین ہوں گے, اس میں ایکس سارے دنیا کے قابل لوگ ہوں گے جو خود سے بیٹھ کے ہم لوگ دنیا اپنے مطابق ایک وہ بنائیں گے. بس اس میں صرف ایک چیز پہ میرا فوکس تھا, محبت سے, جس کو میں سوچ رہا تھا کہ مادے سے جان چھوٹے کہیں, مطلب مجھے اب ذاتی طور پہ میں سوچتا ہوں کہ اگر یار مجھے ہائی فائی نہ رہنا ہو تو ادھر اب مجھے کلبنگ کے لیے کتنا مشکل ہے کہ علیحدہ ممبرشپ دو, پھر مجھے جو ہیلدی اگر دیسی مرغی کھانی ہے تو نہیں, وہ بھی رنگ کی ہوئی, انڈا دیسی کھانا ہے تو کلر کیا ہوا, اسی طریقے سے کوئی اور مجھے ہیلدی تو نہیں مل رہا, بکرا دیکھ کے بکری کا گوشت لے آتے ہیں, پتہ نہیں کتنی پرابلمز ہیں, پے کر کے بھی ہم نہیں وہ اوریجنل ہیلتھ کو انشور کر پائے یا ہیلدی فوڈ کو, اس میں کم از کم وہ انشور ہو جائے گی. باقی جو کلب کی ممبرشپ کے فیچرز میں نے جو سوچے ہیں, جو آپ اس میں یعنی کہ سوئمنگ پول جو چیزیں ہم بنائیں گے وہ ہم سب حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے ڈیولپ کر لیا اپنے لیے خود ہی. تو کتنے سکوپس ہیں, کتنے فیچرز ہیں, یہ تو بڑھاتے چلے جائیں آپ لوگ, سوچتے چلے جائیں. لیکن آئیں قدم بڑھائیں, آگے بڑھیں, خود انیشیٹو لیں, آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے. میں آپ لوگوں کو صرف ایک گیدرنگ دوں گا, ایک پلیٹ فارم دوں گا, اور ایک کمپنی کا جیسے کہتے ہیں کہ ہیڈ کرنے کا کہ مجھ پہ سب اعتماد کر رہے ہیں آپ لوگ, تو ڈیفینیٹلی فورتھ سائٹنگ کے حساب سے اپنے علم کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں آپ لوگوں کی جو بیسٹ روحانی, جسمانی, نفسیاتی ہر طرح کی نشو و نما کا خیال رکھا جائے گا. اور انشاءاللہ ایسا کوئی اس میں نہیں ہوگا جس میں آپ لوگوں کو پرابلم آئے. ہاں, اب ایک اور کوسچن اینڈ پہ میں کلیئر کرتا جاؤں. لوگ اب اس میں 2 باتیں کر رہے ہیں, اس میں آپ لوگوں کی سجیشن بھی ریکوائرڈ ہے. ایک کہتے ہیں کہ جی عام آدمی کا آپ کو پتا ہے کہ دیکھیں بڑے آدمی کو تو یہ سب پتا ہوتا ہے, کمپنی فارم کرنا, اس کی لیگل جو اہمیت اور ساری, اس میں اب 2 رائے ہیں, اس میں آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, جیسے کہیں گے ویسے ہو جائے گا. میں اس میں بہت اوپن ہوں. مثال کے طور پہ اب جو 250 کا گروپ بننا ہے, 250 ایکڑ کے لیے جو ہمیں ایک گروپ بنانا ہے, ایک پرپوزل تو یہ ہے کہ وہ ملکیت ہوگا مومن
کارپوریٹ فارمز کا یا مومن ایکو کارپوریٹ فارمز یا جو بھی ہم اس کا نام رکھ رہے ہیں کہ مومن کارپوریٹ فارمز کا ایگری فارمز کا ون کا ایک کمپنی بن گئی. اب یہ جو زمین ہے یہ اس کمپنی کی ملکیت کر دیں ہم, اور ہم جو بھی اس کے جتنے جتنے ایکڑ کے مالک ہیں وہ اتنے شیئر ہولڈر بن جائیں. ایک تو یہ فارمولہ ہے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے. پلس اس میں ہم اسی جو مومن ایگری فارم ہے, کارپوریٹ فارم ہے, اس کا ہم ایگریمنٹ کر لیں گے آسٹریلین ایگری سروسز سے, جو ایک علیحدہ اینٹی ہے جو اس سب کو چلائے گی, آپریٹ کرے گی, مطلب اس کی جو کاشت ہے یا اس کی کلٹیویشن ہے اس سارے میٹر کو, اور وہ اپنا 20% علیحدہ لے جائے گی. دوسرا اس کا فارمولا یہ ہے کہ ہم آپ ذاتی طور پہ, آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے نام زمین کر دی جائے. اب اس میں ایک پرابلم ہے جس وجہ سے میں اس کو کمپنی کی فارم دینا چاہ رہا تھا کہ اب تو یہ 256 ایکڑ کس کا کون سا ہے کوئی پتہ نہیں, سب کا سب ہے, اور وہ اسی کے مالک ہیں سارے, کوئی 5 ایکڑ کا, کوئی 10 کا, کوئی 20 کا, کوئی 50 کا, کوئی 100 کا, اپنی اپنی استطاعت کے مطابق شیئر ہولڈر ہے. لیکن اگر میں اب اس کو لے جاتا ہوں کہ آپ کے نام انتقال کرتے ہیں ذاتی, اور پھر آپ وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں اس سے جو آسٹریلین ایگری سروسز سے کہ آپ جی ہمیں مینیج کریں اور سارا سنبھالیں, جو کہ میں خود آسٹریلین ایگری سروسز کو بھی سمجھے آن کروں گا, اور اس میں اپنی لیڈرشپ اور جو بھی ساری وہ ہیں ان کے ساتھ وہ دیں گے ہم. لیکن اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر زمین آپ کے نام کر دیں, ڈائریکٹ نام کر دیتے ہیں کہ یہ جی انڈیویجولز کے نام ہم کر دیتے ہیں, تو پھر آئے گا کہ جی میرا یہ ایکڑ ہے, اس کا وہ ایکڑ ہے, فلاں کا وہ ایکڑ ہے, وہ دور ہے, وہ پاس ہے, مجھے پیچھے والی مل گئی, مجھے آگے والی مل گئی, کیونکہ یہ تو 250 کا وہ ہونا ہے سرکل. تو اس میں ہم یہ نشاندہیوں کا جو معاملہ ہے اس پہ کیا کریں گے؟ پھر یہ وہی دنیا دارہ بن جائے گا کہ جی میرا 6 لاکھ کا ہے, میرا 12 لاکھ کا ہے, میرا فرنٹ پہ لگ رہا ہے, میرا بیک پہ لگ رہا ہے. تو اس کا آپ کے ذہن میں کوئی اچھا سولوشن ہو تو وہ دے دیں, یا پھر یہ ہے کہ جس شخص کو اس طرح کی کوئی انسیکیورٹی اور وہ چاہتا بھی ہے تو ہم 100-250 والا گروپ ایسا بنا دیں گے جو لوگ اس طرح کی انسیکیورٹی میں ہوں گے, دوسروں کو ہم دوسرے طریقوں سے کر دیں گے جو کمپنی کے ماڈل میں کہ جی ایک کمپنی رجسٹرڈ ہوگی, اس کے ساری ممبرز ہو گئے, ڈائریکٹر ہو گئے, جو اس کے آنر شیئر ہولڈر ہو گئے, اور ایک یہ فارم. اس پہ آپ لوگوں کی سجیشن ریکوائرڈ ہے, بہرحال مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اگر انڈیویجولز بھی اپنی اپنی 20-20 ایکڑ کی یا 50-50 ایکڑ کے نام لے کے, نام کر کے, اس کو پھر ایک گروپ فارم 250 کا کر کے پیوٹ لگوانے کے لیے پھر بھی گروپ فارم کرنا ہے, پھر حکومت سے جو لینا ہے تو وہ بھی ایک یہ ہے کہ ایک ہی اینٹی یا ایک ہی آنرشپ دکھا کے لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. تو اس پہ تھوڑی سی آپ لوگوں کا جیسے کہیں گے ویسے ہی ہو جائے گا. کسی کو نام کروانی ہے تو نام, لیکن پھر یہ والا ایکڑ یا وہ والا ایکڑ کا مسئلہ وہ آپ لوگ سجیسٹ کر دیں, کسی کو کیا سمجھ آتی شاید کوئی بیٹر وے ہو, یا آپ یوں کر دیا جائے کہ جو اس طرح کا کوئی انسیکیور ہے, جو انسیکیور ہو تو وہ پھر یہی ہے کہ بھی پھر تمہیں تو آخر والی نام کرا لو اور آخر والی لے لو, تاکہ یہ آگے پیچھے والا کسی کو گلا نہ بچے یوں. تو بہرحال اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے, لیکن اس پہ یہ ہے کہ 250 ایکڑ کے پیچ, پہلے پیچ کے لیے اب سے آپ لوگ مجھے ٹائملی کمیونیکیٹ کریں کہ کتنے کتنے ایکڑ, کتنے کتنے آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں. پھر میں آپ سب کو ایک ڈیٹ دوں گا جس پہ جو آ سکتا ہوا وہ گیدر ہو, جو آن لائن کسی کو پاور آف اٹارنی دے کے بھیج سکتا ہے وہ دے دے, پاکستان میں آپ اوورسیز ہیں تو وہ, لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کے بہاف پہ, آپ کے پاور آف اٹارنی پہ آ کے ایگریمنٹ کرے گا, زمین ہمارے ساتھ جو ہے بائی کرے گا, جو پیسے ٹرانسفر کرے گا, جو بھی سارے میٹرز ہیں, اور پھر ہم اس کو پراپرلی پہلا 250 کا پیوٹ کوشش ہے کہ ابھی 2 ماہ 3 ماہ کے اندر اندر لگا دیں. اور جتنی تیزی سے آپ لوگ اب اس کو لوگوں کو بلاتے جائیں گے, اپنا پارٹ بناتے جائیں گے, ہم کم از کم چھوڑ دیں ایکو ماڈل کو, پہلے تو اسی پہ ہی آ جائیں کہ ایگری فارمنگ آپ کو سمجھ آ گئی کہ 8 لاکھ مہینہ آ رہا ہے, تو اب اسی کو ضرب دیتے جائیں کہ جتنی بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہے دنیا میں اب آپ کو یہ ریشو کہیں نہیں ملے گی. مطلب اس ٹائم پہ جو اس کا سکوپ یا اب بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ہمارا جو سکوپ بن گیا ہے, بلکہ گندم وغیرہ تو افغانستان جاتی ہے کتنا, اب تو وہاں کی ارد گرد جنگیں آ رہی ہیں تو ان کو فوڈ چاہیے ہوگی, اور چائنا اتنی بڑی مارکیٹ ہمارے قریب پڑی ہے, سب کو ضرورت ہے. تو ایگری ہی مستقبل ہے, کموڈیٹی بیس ہی اس میں ماڈل میں دنیا کی اب سروائیول ہونا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایگری کارپوریٹ ایگری فارمنگ بذات خود بھی پازیٹیو ہے اور ہائیلی پازیٹیو ہے، کہ سال کا کرایہ آپ کا شہری گھر دے رہا ہے وہ آپ کو 1 مہینے میں آئے گا۔ پلس اب اس پہ آ جائیں کہ اس کے بعد ایکو ماڈل سٹی ہے، تو آپ ہم سب نہیں بیٹھ کے، میں نے تو دیکھیں کال دینی ہے، میرا جو مارکیٹنگ کا ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ ویسے ہی شامل ہے، سب کو طاقت ملے گی، اور باقی آپ کی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میں پوری جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، جتنے بھی علوم، جتنی بھی سائنسز، سب استعمال کر کے آپ لوگوں کو ایک بہترین روزگار، بہترین انویسٹمنٹ اور سب کے مواقع دوں گا، لیکن اس سب کے لیے آپ سب کی بھرپور قوت درکار ہے۔ کوشش تو یہ کریں کہ آپ لوگ ایک 250 کے ایکڑ کی جو 2 4 ادھر کے اپنے دوستوں کو کنونس کر کے خود ہی میکسیمم 4,000 کو، جتنی جلدی ہم اس 4,000 ایکڑ کو اچیو کریں گے، فوراً آپ ہی کی انویسٹمنٹ کا اگلا ایکو ماڈل سٹی فوراً ہی لانچ ہوگا۔ تو منیمم یہ پروجیکٹ ہم جب فارمنگ کا کرتے کرتے ہمارے پاس آپشن ہوگی تو ہم اس کو تقریباً کوئی ایک اس میں کر جائیں گے، 1 سال میں بھی کر سکتے، 2 سال میں، کیونکہ آگے جنگیں آ رہی ہیں، ٹائم تو ویسے ہی کم ہے، تو جتنی جلدی ہم اس کو بنا جائیں، ہمت کریں تو بس۔ اور دوسرے لوگ جو اچھے صاحب استطاعت کمپنیز کے مالک ہیں، ان کو فار دا سیک آف جیسے کہتے ہیں ہیومینٹی اس کا پارٹ بن جائیں، پھر بھی ان کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے، ریٹرن آف انویسٹمنٹ بھی ہم مارکیٹ سے بہت اچھا انشور کر رہے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وجہ باقی رہ گئی ہے اس ویڈیو کی اتنی ڈیٹیل دیکھنے کے بعد بھی کہ آپ کوئی ریلیکٹنٹ ہو۔ جیسے تسلی ہوگی ویسے آئیں، کریں، شامل ہوں اور انجوائے کریں۔ بہت شکریہ آپ سب کا اتنی طویل ویڈیو دیکھنے کے لیے، لیکن آپ سب کی کیونکہ بڑے عرصے سے یہ وہ تھی، تو میں نے کہا کہ چلیں جی میں بھی اب موقع کا فائدہ اٹھا کے ڈیٹیل آج ہی سمجھا دوں، پھر موقع ملے نہ ملے۔ اب امید ہے کہ اس کے بعد آپ لوگوں کی کوئی بھی کیوری اس گروپ میں آئے گی تو ہم اس کو 1 بائی 1 آنسر کریں گے۔ اور لیکن اب آپ لوگوں نے اگلی اس ویڈیو کو سننے کے بعد اپنی انویسٹمنٹ کی انٹینشنز مجھے جمع کرانی شروع کرنی۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔